اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمنکرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین ملعونین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہ الحکم صبیا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حاضرین گرامی قدر، چند دعائیہ کلمات کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مقدس ہستیاں مجلس میں ضرور تشریف لاتی ہیں، اور آج تو جشن ہے اور وہ بھی دو معصوم ہستیوں کا ہے، اور یقیناً ان کے واسطے سے جو دعا آمین کہی جاتی ہے وہ کبھی واپس پلٹتی نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ چند صاحبان نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو جلد از جلد مستجاب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں مومنین اور مومنات ان سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ اسپیشلی ہمارے برادر ایاز علی صاحب بیمار ہیں، ایک بچہ سید دلاور حسین، سید عباس رضا، اور ایک اور سید زادہ بیمار ہیں، ایک اور مومنہ بیمار ہیں، اور ہمارے سید ظہیر نقوی صاحب اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ ارشاد حسین شاہ صاحب بیمار ہیں اور اللہ انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ملک امان اللہ صاحب جو کہ سید محسن شاہ صاحب کے سسر ہیں، اور اسی طرح سید محسن شاہ صاحب کی اہلیہ کا بھی حال ہی میں آپریشن ہوا ہے، اور برادر اطہر علی بلتی صاحب ان کے بھائی اور والد صاحب، اور ان کی ایک عزیزہ جو امریکہ سے ہیں، انہوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح چند ایک اور مومنین نے درخواست دعا کی ہے، ایک مومنہ پروین زہرا، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، اور اسی طرح کچھ اور مومنین نے درخواست دعا کی ہے، اب ان کے نام شاید مس ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں اور اس مقدس مشن کے لیے، اللہ قدم قدم پہ اجر جزیل اور جمیل عنایت فرمائے۔ جن صاحبان نے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، منقبت پڑھی ہے، پڑھنے والے سننے والے سب کی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو عازم سفر ہیں، سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، تمام رکاوٹیں دور فرمائے، اور جو عطوات عالیہ کی زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں، اللہ ان کی زیارتیں قبول فرمائے، اور جو ارادہ رکھتے ہیں جانے کا، اللہ جلد از جلد ان کی دعا قبول فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرمائے، جنہیں روزگار عطا کیا ہے اس میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے۔ اور آج کی نیاز کا اہتمام چند مومنین اور مومنات کی طرف سے مل کر ہے، تو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اللہ ان کے دسترخوان میں مزید وسعت اور برکت عنایت فرمائے، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ ہمارے جتنے نوجوان ینگسٹرز نوجوان تشریف فرما ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کر جشن مولا میں تشریف لائے ہیں، اللہ اس مقدس جشن کے صدقے میں ان کے اندر تمام کی تمام علوم محمد و آل محمد کے ذریعے ان کے نور کو منور فرمائے، کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ان کو
زندگی میں اچھے اچھے اور بڑے ٹارگٹس جتنے بھی ہیں اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر قائم فرمائے، اور انہیں والدین کا فرما بردار بنائے، اور اسپیشلی جو مومنین پیپرز کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، اللہ جلد از جلد ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور انہیں خوشیاں نصیب فرمائے، اور امام زمان ارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا کا جلد از جلد ظہور فرمائے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جہاں ملت تشیع آباد ہے اپنی جانب سے ان کی محافظت فرمائے، اور جہاں کہیں جو درجہ شہادت پہ فائز ہو رہا ہے پروردگار ان تمام مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، اور اس ملک اور اسپیشلی یہ ملک اور دیگر پوری کائنات میں امن و امان قائم فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، اور جو بالواسطہ بلا واسطہ سرگرم عمل ہیں ان سب کے ارادے ناپاک ارادے ناکام و نامراد فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ گزشتہ معروضات جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں وہ مومنین کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے، وہ یاد ہوں گی، تو میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو، چونکہ میں نے کہا تھا کہ جہاں سلسلہ گفتگو منقطع کروں گا وہیں سے آگے کنٹینیو کیا جائے گا، اور اسپیشل ایک دعا کی ہے چند ایک مومنین نے کہ وہ عتبات عالیہ کی زیارات، عتبات عالیہ جب کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ مقدس مقامات ہیں کہ جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات موجود ہوتے ہیں، تو اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور سامرہ کی زیارتیں بھی انہیں نصیب فرمائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد، اور شہزادہ علی اصغر جو کہ باب الحوائج ہیں ان تمام صلی اللہ علیہ محمد۔ سب سے کم ترین عمر پانے والے ہمارے امام اور جوانی کے عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر جانے والے امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی ٹوٹل عمر 25 سال تھی، ٹوٹل عمر 25 سال، اور 25 سال میں نوجوان ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، لیکن اگرچہ آپ کی ظاہری عمر انتہائی کم ہے لیکن مدت امامت کم نہیں، 6 سال کی عمر میں آپ درجہ امامت پہ فائد ہو۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں کہ کم ترین عمر میں بڑے بڑے گولز، بڑے بڑے ٹارگٹس ان کو اچیو کرنا، ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا کہ زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے، پہلے اسے سوچنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اسے حاصل کر لینا، یہی تو ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، اصل میں حکمت کا حقدار مومن ہے۔ اسی لیے فرمایا نہج البلاغہ میں کائنات کے امیر نے کہ اگر اسے آپ غیر مسلم کے پاس پائیں تو جلدی سے وصول کر لیں۔ اسی لیے کہا حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، حق مومن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر مومن کو بھی مل سکتی ہے، غیر مومن کو بھی مل سکتی ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی لیاقت کی بنا پر، لیکن وہ اس کا حقدار نہیں ہے، حقدار مومن ہے، اس لیے کہ یہ میراث سے مومن ہے۔ اور اسپیشل امام محمد تقی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں اس وقت علم کوئی ٹیبلٹ سے نہیں ملتا تھا، موبائل فون سے نہیں ملتا تھا،
کوئی عیب سے نہیں بنی تھی. اتنا بڑا علم آپ نے کہاں سے لیا؟ اور میں آج 2 مناظرے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک وہ مناظرہ ہے آپ کا کہ حاکم وقت نے وہ مناظرہ سن کر اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ آپ کو دیا. اور دوسرا معجزہ وہ ہے کہ جس کی وجہ آپ کی سبب شہادت بنی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں حضرت کے. چنانچہ میں نوجوانوں سے یہ سوال ہے میرا جو 24-25 سال کے ہیں ان سے کم عمر والوں کا, کہ 6 سال کا ایک بچے کو ذہن میں شکل بنائیں کہ کتنی ایج ہوتی ہے 6 سال, اور بچہ کیا کیا کرتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ایک پاکستانی ہے کہ جس نے سافٹ ویئر میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. پاکستانی کم سن ہے. اور ایک اور ایسا ہی بچہ ہے جو آئی کیو لیول میں دنیا کا سب سے پہلے نمبر پر آنے والا بچہ بھی پاکستانی ہے. یہ فخر ایشیا ہے. برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایسے ایسے ذہین اور ایسے ذہین اور فتین لوگ موجود ہیں. تو 6 سال کی عمر کا بچہ جتنا بھی ایکسٹرا آرڈنری صفات کا حامل ہو, آپ مجھے بتائیے اگر اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں, لیڈر بن سکتا ہو, رہبر بن سکتا ہو, تو وہ کن لوگوں کے لیے رہبر بنے گا؟ سوال ہے کن لوگوں کے لیے؟ ظاہر ہے بوڑھے تو اسے تسلیم نہیں کریں گے. یہ تو بڑھاپے کا ابتدا سے وتیرہ رہا ہے. اگرچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ بھی موجود ہے, انتہائی مشہور و معروف ہے کہ آپ ایک مرتبہ راستے میں اور بچے بھی کھیل رہے تھے. واقعہ سنا ہوا ہے لیکن چند ایک اقتباسات نوجوانوں کے لیے کہ بچے اور بھی کھیل رہے تھے تو مامون الرشید وہاں سے باز لے کر, شاہین ایگل لوگ شکار کرتے ہیں, اور اسے لے کر اور اپنے لاہو لشکر جیسے ایک بادشاہ جاتا ہے گزر رہا تھا, جیسے ہی لشکر کو آتے دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے. لیکن 6 سال کے امام محمد تقی کے قدم ایسے گڑے ہوئے تھے کہ لگتا ہے زمین کی کیلیں اسی میں دفن ہیں. ایسے ثبات قدم سے کھڑے تھے جیسے ہی وہ وہاں سے گزرا. اور مامون الرشید کا یہ تاریخی جملہ ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ جو بچہ کھڑا رہ گیا ہے نا, یہ ان بچوں جیسا نہیں ہے جو بھاگ گئے. نعرہ حیدری. مامون الرشید کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ کھڑا رہ گیا ہے یہ ان بچوں جیسا نہیں ہے جو بھاگ گئے تھے. اور پھر کہا کہ وہ جو بھاگ گئے ہیں وہ اس بچے جیسے نہیں ہیں. کیوں؟ دلیل دیتا ہے, کہتا ہے اگر وہ بچے اس بچے جیسے ہوتے تو وہ بھی کھڑے رہتے, اور اگر یہ ان جیسا ہوتا تو یہ بھی بھاگ گیا ہوتا. میں کہوں گا مامون الرشید تو نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا ہے کہ 6 سال کا بچہ ہو اور باقی بچے اس کی برابری نہیں کر سکتے, یعنی بالفاظ دیگر کہ جو 6 سال کے علی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ امیر المومنین کا مقابلہ کہاں کرے. اب کوئی پتہ چلا ہے کہ کوئی جشن کھل رہا ہے. یہ ایک جھجک ہوتی ہے, ایک دفعہ نعرہ چل جائے نا تو پھر باقی کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, ادھر ادھر دیکھتے تو چل گیا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. جو حضرات نعرہ حیدری کو اپنی بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں, کیا بات ہے قبلہ, اور جو لفظ یا علی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, وہ بآواز بلند جواب دے نعرہ حیدری. سامعین گرامی کا چنانچہ وہ وہاں سے گزرا, اس نے کہا کہ یہ بچہ ان جیسا نہیں ہے, وہ ان جیسا نہیں. اور پھر اس نے سوال کیا کہ یہاں سے باقی بھاگ کیوں گئے, یہ کھڑا کیوں رہا؟ حضرت نے پوچھا 3 باتوں کی وجہ سے. پہلی تو بات یہ کہ راستہ اتنا وسیع ہے
اگر تنگ ہوتا میں رکاوٹ بنتا تو میں ہٹ جاتا. اور دوسری بات نہ میں نے تیرا کوئی مال چرایا ہے کہ مجھے تو اس سے خوف ہو. 6 مہینے کا بچہ بوڑھے کو آنکھیں دکھا رہا ہے. نہ میں تمہارا کانا ہوں نہ میں نے تمہارا کوئی پیسہ دینا ہے کہ میں خائف ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے تجھ سے ظلم کی امید نہیں ہے. یہ کہہ کر جو اس نے ظلم کرنا تھا نا اس سے روک دیا حضرت نے کہ مجھے آپ سے ظلم کی امید نہیں. چنانچہ وہ وہاں گیا. میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور جب واپس پلٹ کے آیا تو وہ پھر امام علیہ السلام سے یہ پہلا محاذرائی تھی کہ جو مامون امام علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا. 6 سال کا بچہ واپسی پہ آیا اور مٹھی میں اس نے ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑی اور کہتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور حضرت نے بڑے کمال کا جواب دیا. حضرت نے فرمایا, اور یہاں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کو بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مامون اس وقت بوڑھا تھا اور امام 6 سال کے ہیں, اور یہ بوڑھا سوال کس سے کر رہا؟ آل محمد کے بچے سے. بڑی لذت آتی ہے اس جملے کے اندر. وہ یہی کہتے ہیں, وہ میں نے عرض کیا تھا مثال ذہن میں رہے کہ 6 سال کا بچہ ہو وہ کن کے لیے رول ماڈل ہوگا؟ بوڑھے مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو اپنی آدھی عمر والے کو نہیں مانتے. یہ تو ان کا کوارٹر بھی نہیں ہے, یہ 110 ہوگا شاید, اسے کہاں مانیں گے؟ چنانچہ علامہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں اب پتہ چل گیا آل محمد کے اندر اور غیر آل محمد کا فرق. وہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر آل محمد کے بچپنے سے جو سوال کر رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی بوڑھے نے جب بھی پوچھا ہے آل محمد کے بچپنے سے پوچھا, اور آل محمد کا چاہے بچپنا ہی کیوں نہ ہو انہوں نے کبھی بوڑھے سے سوال نہیں پوچھا ہے. کبھی بوڑھے سے سوال نہیں پوچھا ہے. چنانچہ حضرت نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ شیخ خود بولے؟ یہ ہے اعجاز امامت. ابھی وہ معجزہ میں نے شروع نہیں کیا, وہ والا اعجاز امامت ہے. میں بتاؤں یا وہ شیخ خود بولے؟ تو پھر مامون کا تاریخی جملہ ہے, اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسے کہہ دیں گے تو وہ بول بھی پڑے گی. جب اس نے یہ کہا اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ بول بھی پڑے گی, تو پھر باقیوں کو سمجھانے کے لیے مامون رشید جملہ پوچھتا ہے کہ من انتا, آپ کون ہیں کہ جو کہیں تو وہ بولے؟ آپ یوں سمجھئے کہ یہاں جو آپ یا علی کرتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے. کیا بات ہے. بندے سمجھتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نعرہ مارا, میں نے اپنی مرضی سے جواب دیا. نہیں, زبان آپ کی ہوتی ہے بلوا اعجاز امامت رہی ہوتی ہے. زبان آپ کی ہوتی ہے. روایات کے نتیجے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. چنانچہ اس نے پوچھا من انتا, آپ کون ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انا ولی العصر و حجت اللہ علی الخلق. اس کا مطلب ہے ولی العصر کا لقب مامون نے بھی سنا ہوا تھا کہ ولی العصر جب چاہتا ہے جس سے جب چاہے بلوا سکتا ہے. انا ولی العصر, میں ولی عصر ہوں, حجت خدا ہوں. اور آگے سے مامون نے پلٹ کر کہا انت ابن رسول اللہ حقا حقا, حق میں آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے. حضرت نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا, اب حضرت کا جواب سنیے, یہ نہیں کہا فلاں ڈائریکٹ یہ چیز ہے. حضرت نے فرمایا میں قرآن سے بتاؤں؟ فرمایا ان اللہ تعالی خلق السماوات والارضین, اللہ نے زمین اور آسمان بنائے, اور پھر خلق البحور,
پھر اللہ نے سمندر بنائے، وَخَلَقَ السَّمَكَ فِي الْبُحُورِ، پھر سمندروں کے اندر میں مچھلیاں رواں کی. تو ایک دنیا کا بادشاہ سمجھانا چاہتے ہیں، معصوم جب بھی بتاتا ہے اپنی فضیلت نہیں حق بیان کرتا ہے. کہا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، سمندر بنائے، سمندروں میں مچھلیاں پیدا کی، مچھلیاں جب چل رہی تھی تو بخارات بنے، چھوٹی مچھلیاں بادلوں میں اڑ کر گئیں. دنیا کے بادشاہ نے باز چھوڑا، وہ مچھلی کو پکڑ کر لے آیا، اس نے مٹھی میں بند کر کے، اب مٹھی میں مچھلی بند کر کے دنیا کا بادشاہ دین کے بادشاہ سے پوچھتا ہے بتا تیری مٹھی میں بند کیا ہے؟ نعرہ حیدری، کہ دنیا کا بادشاہ، یعنی امام نے بتا دیا کہ دنیا کا بادشاہ دین کے بادشاہ کا امتحان لیتا ہے کہ کیا ہے آپ کے پاس. چنانچہ حضرت نے جواب دیا. آئیے اپنے مطلب پہ کہ 6 سال کا بچہ ہو تو کس کے لیے رول ماڈل ہوگا؟ بوڑھوں کے لیے تو ہوگا نہیں. بوڑھے اسے کہیں گے تو بچہ بیٹھ جا، بچہ بیٹھ جا، ایکسپٹ نہیں کریں. اگرچہ آپ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اب عمر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اب ویلیو ہے تو علم اور کمال کی ویلیو. اسی لیے آل محمد نے جب بھی دیا ہے تو کمال دیا ہے، جب بھی دیا کمال. تو 6 سال کا بچہ کس کے لیے لیڈر ہوگا؟ اپنے 6 سال والوں کے لیے، یا 2 سال اوپر کے لیے، یا 2 سال نیچے کے لیے. بوڑھے نوجوان مانیں گے نہیں. اب کس کے لیے رول ماڈل ہو؟ یہ عام دنیا کے بچوں کی بات ہے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کس کے لیے رہبر تھے؟ 6 سال کے لیے، 8 کے لیے، 15، 20 نہیں. علامہ ذیشان جوادی فرماتے ہیں جس کے لیے محمد مصطفیٰ رول ماڈل تھے اس کے لیے امام محمد تقی بھی رول ماڈل تھے. اس کے لیے حضرت رول ماڈل تھے. چنانچہ ایک بہت بڑا مارکا لگایا گیا حضرت کو علمی انالیسس کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنا پانی. اب یہ وہ معجزہ ہے آپ کا کہ جس کی مناظرہ، جس کی وجہ سے آپ کو مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ دے دیا. اور جب رشتہ دے رہا تھا تو لوگوں نے کہا تھا پاگل ہو گیا، اگر رشتہ دینا ہی ہے اتنا انتظار کر کہ یہ بچہ فکری اور جسمانی طور پہ بالغ ہو جائے، فکری اور جسمانی طور پہ بالغ ہو جائے. مامون الرشید نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس خاندان کا چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، ان کا کمال ہر سٹیج پر ایک ہی جیسا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچپن میں کمال کم ہو، جوانی میں بڑھ جائے، بڑھاپے میں اور بڑھ جائے. نہیں. ایک دربار لگایا اور چاہتا تھا اذیت دے، اور چونکہ 6 سال کے تھے، اور ایک مرتبہ اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ تھے مدینہ میں. اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ ایک ایسے استاد کا بندوبست کرو کہ جو برین واش کرتا ہے، جو صحیح معلومات نہیں دیتا، تاکہ ان کو والد کے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ 6 سال کا ہے، باپ کے ساتھ تو رہا نہیں، کسے پتا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ بچہ ہے رہا ہے عورتوں میں، اسے کیا پتا دین کیا ہے. لہذا اس کو ابھی سے دوسری طرف لے جایا جائے. چنانچہ اس نے ایک بندوبست کیا استاد کا اور کمرے میں بند کیا اور دربان سے کہا دروازہ بند کر دے. 3 دن کے بعد گورنر سے پوچھا، گورنر نے بلایا اس استاد کو، اور مجھے بتاؤ اس بچے کو کس حد تک تم موٹیویٹ کر سکے. اس نے آ کر کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات میں 2 ہی بندے عالم ہیں، یا میں علم میں سب سے زیادہ ہوں یا یہ 6 سال کا بچہ علم میں سب سے زیادہ. یہ 3 دن کی بات ہے. اور جب 1 مہینہ گزرا
ایک مہینے کے بعد پھر گورنر کو یاد آ گیا وہ ایک استاد کو بچہ دیا تھا. آیا وہ اس مقصد کو حاصل کر چکا ہے جس کے لیے دیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ آپ ایک ہی بیٹے ہیں امام علی رضا کے، اور جب آپ ہٹ جائیں گے راستے سے تو نہ امامت رہے گی نہ ولایت رہے گی، نہ امامت و ولایت کے ماننے والے ہوں گے. یہیں پر یہ سلسلہ کٹ آف ہو جائے، لہذا دین مٹ جائے گا. جب ایک مہینے کے بعد اسے یاد آیا کہ پوچھا کہ کیا بنا، گورنر نے اس استاد کو بلایا. اس نے کہا اب میں نہیں بتاتا، اب تو خود آ اور یہاں آ کے دیکھ کیا ہو رہا. چنانچہ گورنر جب آیا اس نے کیا دیکھا کہ امام کرسی پہ تشریف فرما ہے، یہ نیچے زانوئے تلمذ بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، سیکھ رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا تبدیلی آئی ہے، یہ کون سی تبدیلی آئی ہے کہ جس کو میں نے زمین پر بیٹھایا تھا وہ تو کرسی میں بیٹھ گیا، جو کرسی والا تھا وہ زمین پہ آ گیا، یہ کیسے ممکن ہوا. اس کا جملہ تھا استاد کا، اس نے کہا میں جب بھی اسے پڑھاتا ہوں یہ مجھ سے اچھا جواب دیتا ہے، میں جو بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں یہ کسی اور انداز سے تفسیر کرتا ہے. اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کا عالم بھی یہی ہے، اور اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ قرآن اترا بھی انہی کے اپنے گھر میں ہے. محمد والے بیت محمد صلوات انہی کے گھر میں قرآن اترا. ایسے جواب دیتے ہیں یہ. چنانچہ اس نے ایک دربار لگایا اور 2 کرسیاں لگائی گئی، ایک طرف مامون الرشید اور ایک طرف امام محمد تقی علیہ السلام. اور ایک بہت بڑا قاضی القضات چیف جسٹس مشہور و معروف تھا، اور اس کا نام تھا یحییٰ ابن اقسم. اس کو بادشاہ نے ذرا پریپیئر کیا اور اسے کہا کہ سب سے مشکل ترین سوال نکال کے لاؤ اور پوچھو. چاہتا تھا کہ امام کی توہین ہو، اور اس نے سوال جو سامنے رکھا اس نے کہا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے احرام باندھا ہوا ہو، جب احرام باندھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں 21 22 25 تک 24 تک وہ حرام ہو جاتی ہیں، تو کہا احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اپنی طرف اس نے کہا بڑا مشکل سوال ہے، لیکن جب اس نے سوال پوچھا حضرت سے، حضرت نے کہا تو پہلے اپنے سوال کی تصحیح کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ تیرا سوال صحیح نہیں ہے. تیرے ایک سوال کے اندر سے ابھی میں 14 سوال نکال کے دکھاتا ہوں. تیرا سوال کلیئر نہیں ہے کہ کس قسم کا تو جواب مانگ رہا ہے. کہا میں نے کہا حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے. اس لیے جو حج پہ جاتے ہیں اور اس لیے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے گائیڈ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسا مت کیجئے کفارہ ہو جائے گا. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بکرا. حضرت نے پوچھا مجھے یہ بتا یہ جو اس نے شکار کیا ہے یہ ہل کے اندر کیا ہے یا حرم کے اندر کیا؟ پھر یہ بتا کہ آیا وہ اس مسئلے سے آشنا تھا یا جاہل تھا؟ تیسرا سوال مجھے یہ بتا کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یا بھولے سے کیا؟ چوتھا آیا وہ شکار کرنے والا بالغ تھا؟ اس لیے بالغ کا علاج اور ہے، نابالغ کا علاج اور ہے. پھر کہا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ پھر بتاؤ اس نے پرندے کا شکار کیا ہے یا حیوان کا شکار کیا؟ پھر کہا اگر حیوان کا کیا ہے تو وحشی کا کیا ہے یا پالتو کا کیا ہے؟ پھر بتاؤ اگر اسے شکار کیا ہے تو پھر اپنے گناہ پر وہ پشیمان بھی ہے یا ابھی تک مصر ہے؟ پشیمان کا الگ جواب ہے، مصر کا الگ جواب ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس نے شکار کیا تھا دن کو کیا ہے یا رات کو کیا؟ آیا اس نے شکار اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی مرضی اپنی نہیں ہوتی، دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں. بہت زیادہ یہ کفارہ بھی اسی کو پڑے.
حضرت نے ہر ایک کا الگ الگ جواب دیا. حضرت نے کہا تیرے ایک سوال کے اندر سے کتنے سوال نکلے؟ حضرت نے فرمایا ہل اور حرم میں فرق ہے. حرم کہتے ہیں جو 22 کلومیٹر کا اندر ایریا ہے. جو اس سے باہر شکار کرے تو 1 بکری، اور اگر اندر شکار کرے تو 2 بکری. اسی طرح اگر پرندے کا شکار اس نے کیا، اگر حیوان کا شکار کرے تو یہ کیا ہوتا ہے، بھیڑ کا بچہ، اور اگر حرم کے اندر کرے تو 2 برابر. فرمایا اگر نابالغ ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں، بالغ ہے تو اس پہ کفارہ ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اب جو گناہ کرے گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہے، اور اگر نیکی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہے. چنانچہ پھر فرمایا اگر وہ کسی کا غلام ہے تو اس کا کفارہ اس کے آقا پہ واجب ہے، اگر آزاد ہے تو خود اپنے اوپر ہے. اور اسی طرح مختلف سوالوں کے جواب دیے حضرت نے، اور جب سوالوں کے جواب دے چکے تو یحییٰ بن اقسم نے کہا میں ہار مان گیا. اگر عالم ہے اس کائنات میں امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک سوال آ گیا، یاد ہے لاسٹ ڈے میں نے ایک چھوڑا تھا وہ وضو کا سوال. چنانچہ یہاں ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ یحییٰ بن اقسم ایک آدمی نے چوری کی ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا کہ تفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرو. اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا تفقہوا فی الدین، جب اللہ کسی بندے پر بھلائی نازل کرنا چاہتا ہے تو اسے فقہ اور احکام کا علم عطا کر دیتا، علم عطا کر دیتا. چنانچہ آ گیا کہ ایک نوجوان نے چوری کی ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ جج نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب کوسچن یہاں سے پیدا ہوا کہ ہاتھ تو کاٹو، کہاں سے کاٹو، کہاں سے کاٹا جائے؟ حنفی عالم دین کو بلایا گیا. حنفی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو حنیفہ کے فالوورز ہوتے ہیں، اور ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب سوال حضرت نے پوچھا، حضرت نے کہا کہ ایک صورت میں جواب دیتا ہوں کہ بعد میں قیاس نہ کرے گا، قیاس نہیں کرے گا. چنانچہ جب وہ یہاں سوال آیا، ابھی عرض کرتا ہوں دوسرا بھی، کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. حاکم نے حکم جاری کر دیا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کہاں سے کاٹا جائے، آدھا کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے. حنفی سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا اس ہاتھ کو یہاں کلائی سے کاٹا جائے. اس سے پوچھا دلیل کیا؟ یہ نوجوان ضرور سنیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر دیکھیں کہ مکتب تشیع کتنا وہ پاک صاف مکتب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک بک ہے جس کا نام ہے اسلامک انسائکلوپیڈیا، اس میں 5 فقہوں کے جواب ہیں. مثلا ایک سوال ہے، مثلا یہی ہاتھ کاٹنے والا، اس میں ہر فقہ کا جواب دیا ہوا ہے کہ حنفی کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، شافعی کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، حنبلی کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، مالکی کہتے ہیں یہاں سے کاٹو. اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اپنے مکتب پر کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ 5واں آنسر مکتب جعفریہ کا ہوتا ہے. 4 پہلے گزر جاتے ہیں، 5واں. اور فخر خوشی کس بات پہ ہوتی ہے کہ مکتب تشیع کا اب لکھنے والا نام وہ شیعہ نہیں ہے، کوئی ایک خاتون ہے، اس نے سب سے پہلے شیعہ پوائنٹ آف ویو نہیں لکھا، دوسرے پہ نہیں لکھا، تیسرے پہ نہیں لکھا، سب سے آخر میں لکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مکتب اہل بیت کا جو بھی حکم ہے وہ قطعی اور پکا حکم ہے. محمد والے بیت محمد صلوات، یعنی یہ جج کی حیثیت رکھتا ہے.
لوہے پر لکیر ہے، مہر ہے، جب یہ لگ گیا سمجھو کہ معصوم کی بتائی ہوئی بات وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے وہ پڑھ کے۔ چنانچہ کہا گیا یہاں سے کاٹو، یہ کلائی سے، نوجوان دیکھیں یہ حصہ یہاں سے کاٹ دو۔ پھر پوچھا مامون نے کہ اس کی دلیل بھی ہے کوئی، یا ایسے ہی یہاں سے کاٹ دو؟ آپ کی تو صرف زبان ہلنی ہے نا، تو پتہ تو اسے چلنا ہے جس کا کٹنا ہے۔ آپ جب فیکٹر پے کرتے ہیں نا، اگر چند ایک سینٹ بھی اوپر چلا جائے نا پریشانی تو ہوتی ہے۔ اب وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو پے کر رہا ہے، اور جس کا کٹ رہا ہے احساس تو اسے ہے۔ اب دیکھو اگر یہاں سے کاٹ دو، اگر بعد میں غلطی ثابت ہو یہاں سے نہیں آگے سے ہونا ہے، تو وہ جڑ کیسے سکتا ہے؟ لیکن ایک صورت میں جڑ سکتا ہے کہ اگر کائنات کے امیر کے ید اللہ ہاتھ ہوں۔ ایک شخص تھا چوری کر کے آیا کائنات کے امیر کے پاس، پتہ نہیں بات دوسری طرف نکل گئی، چوری کر کے آیا اور قصیدے میں پڑھ رہا تھا انت یعصوب الدین انت امیر المومنین، کہنے لگا یا علی ابن ابی طالب میں چوری کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہوگا، تو نے چوری نہیں کی ہوگی، شاید تم نے اٹھا لیا ہوگا مال، اس سے اجازت لینی ہوگی۔ یعنی حضرت اس کو اس بات پہ لا رہے تھے کہ یہ اعتراف نہ کرے۔ حجت خدا کے سامنے کوئی اعتراف کر لے تو پھر حجت خدا سزا نہ دے تو کون دے؟ حجت ہے، 2 مرتبہ ڈالا، اس وقت کہا یا علی ابن ابی طالب میں بقلم خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ چوری کی ہے۔ حضرت نے فرمایا اب تیرے اوپر ہاتھ جاری ہو۔ حضرت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے باقی حصہ ہاتھ کا دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور کوفہ کے شہر میں گھوم بھی رہا ہے اور کائنات کے امیر کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے۔ بار بار کہتا ہے قال رسول اللہ علی نفسی و انا نفسہ، علی نفسی و انا نفسہ، علی خیر البشر من انکرہ فقد کفر، علی و شیعتہ هم الفائزون یوم القیامہ۔ کوفہ کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، مولا کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص نے آگے سے روک لیا، اس نے کہا قصیدے بھی اس کے پڑھ رہا ہے جس نے ہاتھ تیرا ناکارہ کر دیا ہے۔ آگے اسے جو جواب دیتا ہے، اس نے جواب دے کر کہا، اس نے کہا ارے تجھے نہیں پتا میں کیوں اس کے قصیدے پڑھ رہا ہوں، اگر علی آج حد جاری نہ کرتا تو مجھے محشر کے میدان میں سزا دینی ہوتی، علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ جب یہ عقیدہ سنا اور کائنات کے امیر کو پتا چلا مغرب کی نماز میں کہ فلاں شخص جس پہ آپ نے حد جاری کی ہے وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور اس نے یوں کہا ہے، حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب بلایا حضرت نے کہا کہاں ہے تیری باقی انگلیاں؟ کہا لے آ، کہا ایک تشت کے اوپر ہاتھ ایسے رکھ، کٹی ہوئی انگلیاں ساتھ رکھ، اوپر کپڑا رکھا۔ کائنات کے امیر نے پتہ نہیں کیا جملہ استعمال کیا، کون سا اسم اعظم تھا کہ جب کپڑے کو ہٹایا تو وہی انگلیاں جڑ چکی تھی۔ جوڑنے کے لیے کائنات کے امیر کا ید اللہ ہاتھ چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہاں سے کٹے گا، کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ سر کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو۔ کہا اس میں ہاتھ کی بات کہاں سے آ گئی؟ کہا وہ اس لیے کہ سر کا مسح ہاتھوں سے ہوگا اور پیر کا مسح بھی ہاتھ سے ہوتا ہے، لہذا وہاں لفظ ید استعمال ہوا ہے، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور جہاں تک مسح ہوتا ہے وہ حصہ ہے، وہ تو ایسے مسح کیا جاتا ہے، وہ حصہ ہے، تو لہذا دلیل یہ ہے کہ یہاں سے کاٹ دیا۔ اب دوسرے مکتب کو پوچھا مامون نے آپ بتائیے کہاں سے کاٹا؟
انہوں نے تو حد ہی مکا دی. انہوں نے کہا ادھر سے کاٹ دو. یقین مانیے آپ اس انسائکلوپیڈیا کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کو اپنے مکتب پر کتنا ناز ہوگا. اردو میں موجود ہے, انگلش میں ہے, ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا ادھر سے کاٹ دو. انہوں نے کہا, ماموں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے. چور سے بھی پوچھو نا تیرے پاس دلیل کیا, وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے. جھوٹے آدمی سے پوچھو, بالکل سفید جھوٹ ہے, میں کہا میں نے نہیں کیا. وہ آج آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, بے شک صاف کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہی آیت قرآن کی دلیل ہے, آیت بھی یہی. کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن نے اس آیت کے پہلے حصے میں کہا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہروں کو دھو, وَأَيْدِيَكُمْ, ہاتھوں کو دھو, إِلَى الْمَرَافِقِ, کوہنیوں سمیت. کہا چونکہ ہاتھ کے دھونے کا حکم آیا ہے اور وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک جائے گا, لہذا اس سارے کو کاٹنا, اس لیے دھونے کا حکم یہاں آیا. لو اگر یہاں سے کاٹو تو کچھ بچت ہے, ادھر کاٹو تو زندگی سے بھی گیا, ہر قسم کے کام سے گیا. بہرحال بات وہی آئی امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس. حضرت سے پوچھا گیا کہ مولا اب تو قرآن میں تضاد نظر آنے لگا ہے, اس لیے کہ آیت ایک ہی ہے, ایک آیت اسی آیت کو دلیل بنا کے کہتا ہے یہاں سے کاٹو, دوسرا اسی آیت کو دلیل بنا کے کہتا ہے یہاں سے کاٹو. آپ فرمائیے کیا کریں؟ کوئی اور ہوتا قیاس کرنے والا کہتا دونوں کا ماپ لو بیچ میں سے کاٹ دو, لیکن مکتب اہل بیت کسی کے ساتھ حد کے ساتھ مذاق نہیں کرتا ہے. چنانچہ کیا کیا جائے؟ حضرت نے وہاں ایک جملہ کہا, جب پوچھا گیا نا کہ آیت ایک ہی ہے, ہر کوئی اسی آیت کو دلیل بنا کر کوئی یہاں سے کہتا ہے, اسی آیت کو دلیل بنا کے کوئی یہاں سے کہتا ہے. حضرت نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. حضرت نے فرمایا اگر آدھا قرآن پڑھو گے, آدھا قرآن پڑھو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق چاہیے جو سمجھائے کیا ہے. اور فرمایا اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کے جد علی نے کہا تھا مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے, کون سی پہاڑ پہ اتری ہے, کون سی سمندر پہ آئی ہے, کون سی خشکی میں آئی ہے, کون سی تری میں آئی ہے, کون سی دن میں آیا ہے, کون سی رات میں آئی. حضرت نے پوچھا کہاں سے کاٹیں؟ حضرت نے کہا نہ یہاں سے کاٹو نہ یہاں سے کاٹو. کہا کہاں سے کاٹیں؟ حضرت نے فرمایا یہاں انگلیوں سے کاٹیں. انہوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے اب یہ آیت نہیں بتائی جس سے وہ استدلال کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا یہ محض وضو کے لیے ہے, یہاں سے کیوں کاٹیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ, کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور جتنے اعضاء سجدے میں رکھتے ہیں, کون سے اعضاء ہیں؟ جب میت کو آپ حنوط کرتے ہیں تو وہ کافور کہاں ملتے ہیں؟ 7 اعضاء پہ, ایک ماتھے پیشانی پہ, 2 ہتھیلیوں کے اندر, 2 گھٹنوں کے اوپر اور 2 پیروں کے انگوٹھے کے اوپر جو زمین پر لگتے ہیں. جب آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے. ایک عضو بھی اٹھ گیا تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا جو یہاں سے کہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, جو یہاں سے کہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. وہ اچھا بھلا نماز پڑھ رہا ہے, جان بوجھ کر اس کے سجدے کو بھی باطل کرا رہا ہے, نماز کو بھی باطل کرا رہا ہے. غلط استدلال کر کے نمازیں باطل کروا رہا ہے. فرمایا ان المساجد للہ, وہ 7 اعضاء جو سجدے میں ٹکتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ان پہ سجدہ ہو رہا ہے, وہ ذریعہ سجدہ ہیں. فرمایا ان المساجد للہ, سجدے میں جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے,
وہ اعضاء ہیں ہی اللہ کے لیے، تو تم اسے کاٹ کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی حدود پر بھی تجاوز کرنے سے نہ رہے، پھر اسے بعید نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے حق پر تجاوز نہ کر جائے، حق پر تجاوز نہ کرے۔ ان المساجد للہ۔ بس وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ باقی معروضات پھر کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت سے۔ بس آخری ایک حدیث کا جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اعلم، جان لو، کیا کہ لا تکن لنا ولیا، آپ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، حتیٰ ایک شرط کے ساتھ کہ آپ میں دو چیزیں پائی جائیں۔ گویا حضرت نے بتایا کہ ہمارے دوست کا معیار یہ ہے، لا تکن لنا ولیا، ہمارے دوست نہیں بن سکتے آپ، حتیٰ آپ کے اندر یہ دو شرطیں ہونی چاہیے تو ہم ایکسپٹ کریں گے آپ ہمارے دوست ہو۔ کہا کون سی دو چیزیں؟ حضرت نے فرمایا لَوِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِ کا، اگر سارے کا سارا شہر تیرا اکٹھا ہو کے قالو، وہ کہے کہ انت رجل سوء، آپ برے آدمی ہو، تو لن يحزنک ذالک، ان کا تجھے برا کہنا محزون نہ کرے۔ سارے شہر والے لوگ مل کر کہیں آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، کہا ان کا اچھا کہنا کہ برے آدمی ہو بالفاظ دیگر تمہیں پریشان نہ کرے۔ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب اندر سے بندہ ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے۔ کہا اگر سارا شہر مل کر کہے آپ اچھے آدمی نہیں ہیں تو آپ کے دل میں رنج نہیں آنا چاہیے، ملال نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کا اپوزٹ فرمایا، دوسری شرط کیا ہے؟ قالو اہل مصر کا، اگر تیرے شہر کے سارے لوگ مل کر کہیں انت رجل صالح، آپ تو بڑے نیک آدمی ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، لن یسرک ذالک، تو ان کا اچھا کہنا آپ کو خوشحال نہ کر دے، آپ کو خوشحال نہ کر دے۔ پھر پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ پھر مجھے پتا کیسے چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ کہا لوگوں کی رائے نہ تجھے اچھا بنا سکتی ہے اور نہ تجھے برا بنا سکتی ہے، نہ لوگوں کے جنت کے بانٹے ہوئے ٹکٹ تمہیں جنت بھیج سکتے ہیں اور نہ جنت سے روکنے والے تجھے جہنم لے جا سکتے ہیں۔ ایک معیار حضرت نے بتایا وہ یہ ہے، فرمایا کیا؟ فرمایا اعرض علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو قرآن کے معیار پہ پیش کر دوں۔ اگر تم قرآن کے معیار پہ اترتے ہو، جہاں قرآن کہتا ہے ڈرو وہاں تم ڈرو، جہاں کہتا ہے قرآن زہد اختیار کرو وہاں زہد اختیار کرو، اگر اس معیار پہ آ گئے ہو تو فَاثْبُتْ فَأَبْشِرْ، تو میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ لَن يَضُرُّوا أَهْلَكَ، ان کا برا کہنا تجھے برا بنا نہیں سکتا اور ان کا اچھا کہنا تجھے اچھا کر نہیں سکتا۔ معیار یہ ہے اپنے آپ کو قرآن پہ ڈھالو۔ دعا ہے خدا لم یزل ولا یزال، پروردگار ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، پروردگار جتنے موجودین ہیں مومنین اور مومنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مذہب حقہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مسائل شریعہ کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے بزرگان کا سایہ قائم و دائم فرما، نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرما، ہمارے دامن کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو علوم محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما، پروردگار کائنات میں علوم محمد و آل محمد کی اشاعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، دشمنان تشیع و دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما، جتنے حضرات زیارت چاہتے ہیں ادبات عالیہ کی ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار جو پیپر کے حوالے سے مشکل کا شکار ان کی مشکلیں آسان فرما، ہمارے نوجوان جس محنت اور جس ہمت اور جس لگن سے اپنی علمی کاوشوں کو آگے بڑھا رہے ہیں انہیں علمی مقام نصیب فرما، انہیں نیک اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔